السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ جی تلاوت کریے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخری مرتبہ ہم لوگوں نے الحمدللہ دو آیات کور کی تھیں، آیت نمبر 153 153 اور 154۔ گزشتہ آیت یعنی 154 میں ایک دو باتیں عرض کرنا تھیں، چونکہ وقت کم تھا اس لیے یہ باتیں عرض کرنے سے رہ گئی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی تھی، چونکہ آیت یہ تھی کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، جو لوگ بھی مقتول ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ لوگ ان کو مردہ نہیں بولیے، بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صحیح احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ شہداء کی جو روح ہوتی ہے، شہداء کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر گھومتی ہیں اور وہاں سے کھاتی اور پیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے کہ بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ شہداء کی یہ روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا بات تھی کہ سبز پرندوں کی شکل میں، مانو کہ وہ ان کی شکل لے کر اڑتی ہیں اور اپنا کھانا پینا کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث موجود ہیں، اس لیے یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ جو سبز پرندے یعنی جو ہر ایک قسم کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں یہ روحیں ہوتی ہیں اور وہ پرندے جنت میں گھومتے ہیں، وہاں سے کھاتے اور پیتے ہیں، اور رات میں گزر بسر کہاں کرتے ہیں کہ عرش کے نیچے جو ایک عرش پہ جو قندیلیں، جو لیمپ کہہ سکتے ہیں، جو لٹکے ہوئے ہیں، ان میں یہ روحیں گزر بسر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ بعض ہمارے معاشرے کے لوگ ایسے ہیں جو اس آیت سے ایک عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جو تقوی والے تھے، جو دیندار لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، ہم ان لوگوں کو مردہ نہیں بولا کریں، وہ لوگ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ یہ بات کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی آیت سے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو لوگ قتل ہو گئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ مردہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اور آپ ان کو مردہ نہیں بولا کیجیے۔ اگر آیت کو کمپلیٹلی پڑھا جائے تو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ یہ بات بڑی ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کے بارے میں بات بول رہے ہیں، ان کی موت، ان کی ڈیتھ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، اور آیت میں جن لوگوں کی بات چل رہی ہے ان کی موت کا سبب کچھ اور ہے۔ آیت میں جن لوگوں کی بات ہے ان کی موت کی وجہ کیا ہے؟ قتل، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہوں، آپ ان کو مردہ نہیں بولی۔ یعنی ایسے لوگوں کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ قتل کی، یعنی جانے کی وجہ کیا ہے؟ قتل۔ وہ قتل ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ بولے کہ جس انسان کی نیچرل موت ہو، ہم اسے بھی مردہ نہیں بولیں بلکہ وہ لوگ بھی زندہ ہیں، تو دونوں باتیں میچ نہیں ہو رہی ہیں۔ بات سمجھیے، ٹھیک ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں،
یعنی ان کی جان جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا اور اپنی جان کو پیش کر دینا۔ اور جن لوگوں کے بارے میں ہم بات بولیں یا اور لوگ بات بولیں تو ان کو تو نیچرل موت آتی ہے نا، وہ اپنے بستر پہ تھے، وہ اپنے گھر پہ تھے اور ان کی موت ایسے ہی آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے منع کیا کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں آپ ان کو مردہ نہیں بولی، وہ زندہ ہے۔ اور ہمارا یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں جن کی نیچرل موت ہو کہ بھائی وہ بھی زندہ ہیں اور ان کو مردہ نہیں بولیے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں۔ کون لوگ زندہ ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ اب زندہ کیسے ہیں؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ کو شعور نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ مطلب وہ دنیا بالکل الگ دنیا ہے، اس کے احکامات بالکل الگ ہیں۔ وہ زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کیا کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اب کیسے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ موت کے بعد کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ اور بالکل الگ ہے۔ خیر، تو مطلب کیا ہے، ہم اس آیت کو شہداء کے لیے خاص مانیں اور جن کی نیچرل موت ہو ان کے لیے یہ آیت کو استعمال نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم لوگ آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ تھوڑے سے، بِشَيْءٍ تھوڑے سے، من الخوف خوف سے، بِشَيْءٍ من الخوف تھوڑے خوف سے یعنی ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے، ونقص اور کمی سے، من الاموالی مال کی، ونقص من الاموالی اور مال کی کمی سے، والانفس اور لوگوں کی وفات سے، والانفس اور لوگوں کی وفات سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، وبشر الصابرین آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت کو دیکھیے شروعات سے، یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اصولی بات پیش کی ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ اصل میں خطاب سارے مسلمانوں سے، جو بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں خطاب سبھی سے، یعنی کہ خطاب میں ہم لوگ بھی کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ خطاب ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم آپ سبھی کو ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر تاکیدی الفاظ استعمال کیے ہیں، لا اور نون تشدید، نون مشددہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ اب آزمائش کیسے ہوگی اس کا ذکر آگے موجود ہے، ابھی کیا ہے کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ دیکھیے جب بھی یہ بات ذکر کی جائے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے تو یہ بات بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تھوڑے عجیب و غریب دماغ کے ہوتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ آخر ہمیں آزمایا کیوں جا رہا ہے، آخر ابتلاءات اور آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہمیں مشقتیں دینا اور تکلیفیں دینا، کیوں ہمیں وہ ہنستا کھیلتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آخر آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہم دنیا میں بھی ایسے بہت سارے حالات ہوتے ہیں ہم جہاں پر لوگوں کو آزماتے ہیں، ہم جہاں لوگوں کو آزماتے ہیں۔ دیکھیے دعویٰ کرنا الگ ہوتا ہے اور دعوے میں سچا ثابت ہونا یہ الگ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ بچہ بولتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے بے انتہا محبت ہے، میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ اس کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اگر ہمیں اس کی محبت کو آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی ہاں کتنی اس کی محبت ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی محبت کو آزمانا پڑے گا۔ کیسے آزمائیں گے؟ کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کیا یہ بچہ اپنے والدین کی باتوں کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ اور جب والدین کی کیا یہ خدمت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ جب والدین بولیں کہ میری بات سن لو، کیا یہ ٹالم ٹولی کرتا ہے؟ کیا یہ ڈیلے کرتا ہے باتیں ماننے میں یا نہیں کرتا ہے؟
بات سمجھی؟ مطلب بچہ کیا بول رہا ہے؟ دعویٰ بچے کا یہ کہ مجھے اپنے والدین سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب یہ دعویٰ سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے؟ کیسے جانیں گے ہم لوگ؟ کہ ہم اس بچے کی آزمائش لیں گے۔ آزمائش کیسے؟ کہ اگر یہ بچہ اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہے اور یہ بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ہاتھ پیر دباتا ہے یا ان کا خیال رکھتا ہے، تو کیا ہے؟ یہ بچہ اپنے دعوی محبت میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ وہی حال کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ ہر انسان کیا بولتا ہے؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے۔ ایک بات بتائیے، کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ بولتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ اگرچہ وہ ایک عمل نہ کرے اسلامی، وہ ایک بھلا کام نہ کرے، لیکن کیا بولے گا؟ میں مسلمان ہوں۔ اور آپ اسے بولیے کیا مسلمان ہوں آپ؟ ارے بھائی کیا سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ بالکل، میں تو مسلمان ہوں۔ اس کی زندگی اسلام سے بالکل خالی ہے، لیکن کیا سوچتا ہے؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پاس دعویٰ تو موجود ہے نا کہ مسلمان ہوں، لیکن وہ دعویٰ سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حال خود اس کے سامنے آ جائے، اوروں کے سامنے آ جائے، رب العالمین اس کو آزماتا ہے۔ سمجھیے بات کو؟ یہ نہ بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کو جانے کہ یہ مومن ہے یا پھر مومن نہیں ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے نا کہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس بندے کا حال خود اس کے سامنے آ جائے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، یا اس کا حال اوروں کے سامنے آ جائے کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ اسی لیے رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبھی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا؟ کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سبھی کا دعویٰ ہے یہ، لیکن کون اس دعوے میں کتنا سچا ہے، کون اچھا پڑھ رہا ہے اور کس کے یہاں کچھ خلل اور کمی ہے، یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کا یہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، خیر، تو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آزمائشیں ہونا ہے ضروری ہیں، اس سے کھرے کھوٹے، سچ میں جھوٹ میں، حق میں اور باطل میں فرق ہوتا ہے۔ کون انسان دعوی اسلام میں اور دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون انسان اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب رب العالمین ہماری آزمائش لے گا، جس سے ہمیں خود معلوم ہو جائے کہ ہم کیا سچ مچ مسلمان تھے یا پھر نہیں، جیسے ہمارا صرف دعویٰ تھا اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھے۔ خیر، تو مطلب کیا ہے بتانے کا؟ کہ آزمائش تو ضرور ہونی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، آپ کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اب کیسے ہوگی وہ طریقے آگے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بِشَيْءٍ، تھوڑی سی چیز سے، بِشَيْءٍ، تھوڑی سی چیز سے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑی سی چیزوں سے آزماتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ خوف ہے، بھوک کا ذکر ہے نا، مال کی کمی کا ذکر ہے، مطلب ان چیزوں میں سے بہت ہی تھوڑے انداز میں رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ یہ تھوڑا کیوں؟ جی اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ آزمائے تو ہم اس پر ثابت قدم ہو جائیں۔ آپ سوچئے، آزمائش تھوڑے انداز میں ہوتی ہے، ہم تب جم نہیں پاتے، اور اگر آزمائش بہت زیادہ انداز میں ہو تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رب العالمین جو بندوں کو آزماتا ہے وہ ہمارے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا ایمان ہوگا آزمائش اتنے ایمان کے حساب سے ہوگی۔ اگر ایمان اتنا ہے تو آزمائش بھی اسی حساب سے ہوگی، اور اگر ایمان اتنا ہے تو آزمائش اسی حساب سے ہوگی۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس ایمان زیادہ ہے تو ان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمیں جو آزمائش آتی ہیں جناب وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کیا ہے؟ بس مال میں کمی آ رہی ہے نا، یا کچھ ایک ڈر کا ماحول ہے، یا کچھ اور مشقتیں ہیں۔ اگر آپ گزشتہ لوگوں کے بارے میں پڑھیں کہ ان کی آزمائشیں کیسی ہوئی ہیں دین کو لے کر، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے بارے میں جاننے کو ملا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سمجھایا، قوم نے بات نہیں مانی، اور ایک برا برتاؤ یہ کیا کہ ان کی قبر کو کھودا، اور قبر میں ان کو کھڑا کرنے کے بعد ان کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔
آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور سیدھا وہ قبر میں گر گئے اور وہیں پر ہی تدفین ہو گئی اور ان کو مار دیا گیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں صحابہ کرام میں سے خاص طور پر کہ وہ لوگ مومن ہو گئے ہیں، بس ان کا جرم یہ ہے، اس جرم کی وجہ سے ان کو انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا اور انگاروں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اور بعض کے بارے میں یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ نیچے انگارے جل رہے ہوتے اور ان کو پیٹھ کے بل وہاں پر لٹا دیا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے کیا ہوتا، ان کی جو ایک پیچھے کا حصہ ہے وہ بہت بری طرح سے وہ جل جاتا۔ اور بعض کے بارے میں یہاں تک باتیں ملتی ہیں کہ وہ کیا تھے، وہ لوگ مومن تھے، ان کے پاس کیا تھا، ایمان تھا۔ کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کفار تیز اور گرم اور جلتی ہوئی دھوپ میں جب زمین بالکل کھولتی ہے، دوپہر کے وقت میں ایسے لوگوں کو زمین پر لٹا دیتے اور یہ لوگ گرم زمین کی وجہ سے اٹھ نہیں جائیں، اس لیے بڑے بڑے بھاری پتھر ان کی سینوں پر رکھ دیتے تاکہ یہ ایسے ہی لیٹے رہیں اور ان کی کمر اور ان کی پیٹھ جلتی رہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی آزمائشیں ہو رہی ہیں وہ تو نا کے برابر ہے، وہ آزمائشیں ہیں ہی کہاں۔ اگر ہماری آزمائش بھی ان کی طرح سے ہو جائے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہو رہا اور ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں۔ خیر، تو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کہ اے لوگوں ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، مگر کیسے، بہت ہی تھوڑے انداز میں۔ آپ کی آزمائش بہت سخت نہیں ہوگی، تھوڑے انداز میں ہونے والی ہے۔ اب یہ تھوڑا کیسے، آگے سے کرے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تھوڑے سے خوف کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے، ہم تھوڑے سے خوف کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی خوف کے ذریعے آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ خوف مطلب ڈر، ڈر کے ذریعے آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر کے ذریعے جیسے بچی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً جائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا۔ بہت ہے، ماشاء اللہ۔ جی، جیسے جن وغیرہ جن وغیرہ کا ڈر، چلیے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مطلب ڈر کس چیز کا؟ کسی اور ہیومن بینگ کا، وہی جنت والی بات۔ جی، مطلب یہ کہ کسی چیز سے ڈرائیں، مطلب کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ اللہ چھین لے تو اس کے علاوہ مطلب جو باتیں آئیں، کوئی نئی بات، یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ ظالم کافر ہو پر چلیے قریب قریب جنگ وغیرہ کے ذریعے ساری باتیں خوف میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ایک بات میں یہاں پر اور ایڈ کر دوں جو یہاں پر بات نہیں آئی، وہ یہ کہ دشمنوں کے ذریعے بھی، مطلب کیا کہ دشمنوں کا خوف دیں گے آپ کو اور دشمنوں کے ڈر سے بھی آپ کی آزمائش ہوگی۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں کہ دشمنوں کا ڈر 2 طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارے 2 ہوتے ہیں نا، کچھ خاص دشمن ہوتے ہیں ہمارے بالکل جن سے آر پار کی ہوتی ہے، ہماری پرسنلی ان سے کچھ ہے، اور کچھ عام دشمن ہوتے ہیں، شہر کے کچھ لوگ ہو گئے، بڑے لوگ ہو گئے، حکمراں ہو گئے، یا پھر اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کے دشمن ہیں، دشمنی کے خوف کے ذریعے بھی آپ کو آزمایا جائے گا کہ کہیں دشمن آپ کے پاس نہیں آ جائے، آپ کی جان نہ لے لے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ ڈرتے ہیں یا پھر نہیں ڈرتے ہیں، یا پھر اس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے۔ یہ خوف کون سا؟ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں پر دشمنوں کے خوف کے ذریعے بھی آپ کی آزمائش ہونے والی ہے۔ اس کے بعد والجوعی بھوک کی وجہ سے آزمائش ہوگی آپ کی، بھوک کی وجہ سے۔ بھوک تو ایسی چیز ہے جو آج مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر مسلمان صبر نہیں کر پاتے تو وہ کیا ہے؟ بھوک ہے۔ اب چاہے وہ بھوک پیٹ کی ہو یا پھر اندرونی بھوک ہو، برداشت نہیں ہوتی ہے لوگوں سے۔ جبکہ جو ان چیزوں پر قابو پا لے وہ لوگ ترقی یافتہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلاف کو، اسلاف نے اپنی بھوک پر قابو پایا تھا۔ جبھی دنیا ان کو جانتی ہے، دنیا ان کو مانتی ہے، اور نہ جانے ہر منٹ کتنا ان پر ثواب پہنچتا ہے۔ انہوں نے اپنی بھوک پر قابو پایا اور علم کے حصول میں نکل گئے، اور ایسا علم پیش کیا ہمارے سامنے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور ہر منٹ کتنا ثواب ان کو ڈیلیور ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. خیر، تو کیا آپ کی آزمائش بھوک کے ذریعے ہونے والی ہے. دیکھیے بھوک کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں. بھوک کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں. بھوک کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی، بھوک کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہو، یعنی کھانے کی کمی چل رہی ہو. ایک بات یہ کیا کھانے کی کمی چل رہی ہو. اور دوسرا کیا کہ جو بھوک مٹانے کا جو کھانا ہے نا اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کیا ہے کہ کھانے کی ہی کمی ہے، اور دوسرا کیا کہ جو پیسے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک وجہ اور ہوتی ہے، ایک وجہ اور ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ پیسے بھی ہیں اور کھانا بھی ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے ہم اپنا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں جناب، پریشان ہیں کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے لیکن ایسی بیماری ہے کہ پیٹ بھر کر یا اچھے سے کھانا نہیں کھا پاتے اور انہیں بھوک لگتی ہے. یہ تینوں باتیں یہاں پر کیا ہیں؟ داخل ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑی سی بھوک کے ذریعے بھی آزمانے والے ہیں. اب چاہیں آپ بیمار ہوں تب بھوکے ہوں، پیسے نہیں ہوں تب بھوکے ہوں، یا کھانے کی کمی ہو، اس جگہ پر کھانا اویلیبل ہی نہیں ہو، ہم ہر طرح سے بھوک کے ذریعے آپ کو آزمانے والے ہیں. ٹھیک ہے، آگے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے بھی آپ کی آزمائش ہونے والی ہے. اور شاید آج یہ چیزیں ہم پر مکمل طور پر اپلائی ہو رہی ہیں. آج ہر مسلمان مال کی کمی سے بے انتہا پریشان ہے. لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور جو چل رہے ہیں ان سے نقصان بہت ہی ہو رہا ہے. مطلب کیا کہ آپ کی آزمائش مال کی کمی سے بھی ہونے والی. آگے والانفسی، جان کے ذریعے بھی آپ کی آزمائش ہونے والی ہے. والانفس، نفس یعنی جان کے ذریعے، مطلب جو آپ کے محبوب لوگ ہیں، جو آپ کے اعزاء اقارب ہیں، ان کی جان لی جائے گی، انہیں بلایا جائے گا اللہ کے پاس، اور اس سے آپ کی آزمائش ہوگی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے تھے چلے گئے، قریبی تھے چلے گئے، عزیز تھے چلے گئے، کیا کریں گے آپ؟ کیا شکوے کریں گے؟ کیا شکایتیں کریں گے؟ یا پھر صبر کریں گے؟ ٹھیک ہے، آگے والثمرات، پھلوں کی کمی سے بھی آپ کی آزمائش ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ بارش بہت تیز آ گئی، طوفان آ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہیں، تو پھل وغیرہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اسی میں ہی کھیتی بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، کھیتیاں جو برباد ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی کہ پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی ہم آپ کو آزمانے والے. پھر آیت جوڑیے، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی سے، جان کے ذریعے، اور پھلوں کی کمی سے ہم آپ کو آزمانے والے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے. علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان کی آزمائش لی جائے، جب انسان کو آزمایا جائے، اس وقت لوگوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، یا آزمائش کے وقت لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. غور سے بات سنیے، جب بندوں کی آزمائش ہو اس وقت 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے صبری کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم پر یہ مصیبت کیوں ہے، ہم پر یہ تکلیف کیوں ہے، ہم سے برداشت تو نہیں ہو رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے صبری کا برتاؤ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، صبر کرتے ہیں کہ آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صبر تو کرتے ہیں لیکن اس آزمائش پر راضی اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، پہلے کیا قسم ہے؟ لوگ بے صبری کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری قسم کیا ہے؟ لوگ صبر کا اظہار کرتے ہیں. اور تیسری کیا کہ لوگ صابر بھی ہوتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں. ان کے یہاں صبر بھی ہے اور رضامندی بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں جو مصیبت دے رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم کیا ہیں؟ خوش ہیں. ان کے یہاں صبر بھی ہے اور رضامندی بھی ہے. اور چوتھی قسم، صبر بھی ہے ان کے یہاں، رضامندی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف بھی ہے. صبر بھی ہے، رضامندی بھی ہے، اور اللہ کی تعریف بھی ہے. اور یہ بہت ہی عظیم درجہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ
جب آپ کے سامنے کوئی برا معاملہ آتا، جب آپ کوئی تکلیف دیکھتے تو آپ بولتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ آپ برائی دیکھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، یعنی آپ اس آزمائش پر صبر بھی کر رہے ہیں، راضی بھی ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، ہم صابر بھی ہوں، ہم راضی بھی ہوں اور ہم حامد بھی ہوں، نام والے نہیں کام والے۔ ہم تعریف کریں رب العالمین کی کہ اللہ تیرے ہی بندے ہیں، جیسا ہمیں رکھنا ہے تو ہمیں رکھے، ہم راضی ہیں اور تیرا ہر حال میں کیا ہے شکر و احسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ تجزیہ کریں کہ ہمیں اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملی، تو کیا فائدہ ہمیں ملے گا جاننے کو؟ جی، اس آیت سے ہمیں کیا بات جاننے کو ملی؟ آزمائش کا ہونا ضروری ہے، یا آزمائش لازمی طور پر ہونے والی ہے، اور آزمائش پہ صبر کریں گے تو اس سے ایسا ملے گا، وہی اس کے ذریعے پاس ہونا ہے۔ جی آزمائش اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بھی دیتا ہے۔ جی، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ سنا ہے آپ نے۔ جی آزمائش ہوتی ہے بندے پہ اور اس حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جی، اور کچھ؟ یہی ہے کہ آزمائش میں اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ نے بشارت دی ہوں۔ جی جی، یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے آزمائش ہو سکتی ہے، ہمیں صبر کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا۔ اور کچھ؟ یہی؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑی ساری آیتیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم ان کو پہنچتی ہے، الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم ان کو پہنچتی ہے، مصیبتن کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اللہ کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 155 میں کی اینڈ کیا ہو رہی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کوئی صاحب بتائیں گے؟ اس وقت بنا کے بتایا تھا آپ لوگوں کو صبر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلی بار بات آئی تھی ایک، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، جم جانا، اور ایک مطلب اور تھا رک جانا۔ ٹھیک ہے، جمنا اور رک جانا لگ بھگ بات سیم ہی ہے۔ تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ مصیبت ہم جو لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو مصیبت پہنچ گئی ہے، آپ صبر کیجیے، آپ مصیبت پر صبر کیجیے۔ مطلب کیا ہوتا ہے مصیبت پر صبر کا؟ کہ جب سے آپ کو وہ مصیبت پہنچی ہے اس وقت سے لے کر آپ خود کو اللہ کی عبادت پر جما لیں اور خود کو اللہ کی ناراضگی والی باتوں اور کاموں سے روک لیں جب تک کہ وہ مصیبت آپ سے دور نہیں ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ مشکلات پر صبر ہے۔ پھر سن لیجئے بات کو، صبر مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی روکنا اور جم جانا۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آپ مشکلات پر صبر کیجئے، مطلب جب سے آپ کو کوئی مشکل اور تکلیف پہنچی ہے اس وقت سے لے کر خود کو اللہ کی عبادات پر جما لیجئے اور خود کو نافرمانی والی باتوں اور نافرمانی والے کاموں سے روک لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ مشکلات پر صبر کرنا، وہی ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی تعریف آ رہی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی، چاہے وہ مصیبت جسم کو لے کر ہو، مال کو لے کر ہو، اولاد کو لے کر ہو، ٹھیک ہے، خوف کو لے کر ہو، بھوک کو لے کر، کوئی بھی مصیبت ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی دلی بیماری بھی ہے، اگر کوئی دلی مصیبت بھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گناہوں کی ہو، انسان گناہوں کا عادی ہو جائے، تب میں کیا بولے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ
کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف کیا ہے؟ لوٹنا ہے. یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے, ہم اللہ کے ہیں اور وہ ہم سے یہ گناہ چھڑوانے والا ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو اس آیت میں صبر کرنے والوں کا ایک تعارف اور انٹرو موجود ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب بھی انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے. میں آپ کو اس کلمے کی اہمیت بتا دوں دو باتوں کی روشنی میں کہ یہ پڑھنا انا للہ یہ کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک حدیث سنتے ہیں ہم لوگ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مشہور صحابیہ ہیں, نام ہے ام سلمہ. ان کے بارے میں آتا ہے, کہتی ہیں, واقعہ بڑا دلچسپ اور سننے والا واقعہ ہے. کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سن لیا تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, کہہ رہی ہیں میں نبی کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, اس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کے بعد اگر وہ انسان یہ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور وہ یہ بولے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت میں, اس تکلیف میں تو مجھے اجر دے, واخلف لی خیرا منہا, اور اس مصیبت سے تو مجھے بہت اچھا بدلہ دے. اگر کوئی مسلم تکلیف کے وقت ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے, انا للہ بولتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ تو مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مجھے دے, تو کیا ہوگا؟ رب العالمین اس انسان کو اس چیز سے جو اس سے کھوئی ہے بہت بہتر بدلہ دے گا. کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. مجھے یاد آیا کہ ہاں ایک حدیث تو ایسی ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ یہ دعا پڑھ دیں تو اللہ آپ کو اس سے بہت اچھا دے گا. کہتی میں نے اس دعا کو پڑھ لیا, مگر میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ ابو سلمہ تو میرے لیے بڑے اچھے شوہر تھے, وہ بڑے اچھے شوہر تھے میرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھر کون تھا؟ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. تو دل میں کیا سوچ رہی ہیں؟ پڑھ رہی ہیں زبان سے انا للہ, دل میں کیا سوچ رہی ہیں کہ یہ تو اچھے شوہر تھے, ان سے اچھا اور کون ہوگا, ان سے اچھا اور کون ہوگا. مگر انہیں نبی کی بات پر یقین تھا اس لیے پڑھ رہی ہیں, بٹ دل میں تو وساوس آ ہی رہے ہیں. اور جانتے ہیں ہوا کیا؟ اللہ نے ان شوہر سے بہت اچھے شوہر ان کو دے دیے, اور وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو سلمہ میرے لیے بہت اچھے تھے, ان سے اچھا کون ہوگا, اور اچھے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کلمے کا اہتمام کریں مطلق تکالیف میں, مصیبتوں میں, انشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے قرطبی کے اندر ایک تفسیری کتاب ہے قرطبی, وہاں پر یہ چیز ملتی ہے. ایک صحابی ہیں سعید ابن جبیر, تابعی ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ, یہ بیان فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ اتنا اہم ہے کہ یہ کلمہ کسی نبی کو اللہ کے نبی سے پہلے دیا ہی نہیں گیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو اور نبی تھے کسی نبی کو دیے نہیں گئے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ کلمات پہلے والوں کو ملتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں بولتے یا اسفا, ہائے افسوس, ہائے افسوس, وہ یہ بات نہیں بولتے. وہ کیا بولتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ کلمات اتنے اہم ہیں کہ یہ ہمیں ہی ملے ہیں اور یہ پہلے والوں کو نہیں ملے تھے. اتنی بات واضح ہے. بس ایک بات اور پیش کر دوں. ایک مشہور شخصیت ہے, نام ان کا شریح القاضی, یہ گورنر تھے, قاضی تھے یہ, شریح القاضی. یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی تھی, غور سے بات سنیں, واقعہ بہت سننے والا ہے. کیا بولتے؟ مجھے جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی تھی تو اس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کے وقت میں 4 باتوں پر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا تھا. ٹھیک ہے, میں 4 بات بولتا اور اللہ کی تعریف کرتا تھا. میں وہ کیا؟
کہتے ہیں پہلی بات یہ تھی کہ میں اللہ کی تعریف کرتا کہ اللہ تو نے جو مجھے مصیبت دی ہے یہ دینی مصیبت نہیں ہے، دنیاوی مصیبت ہے. سمجھ رہے ہیں کیا بولتا میں؟ اللہ تو نے جو مجھے تکلیف دی اور مصیبت دی ہے یہ دین والی تو نہیں، یہ دنیاوی ہے. مطلب دینی مصیبت بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ اس سے انسان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اس کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. تو کیا بولتے ہیں اللہ تو نے جو مجھے مصیبت دی ہے وہ کیا ہے؟ دنیاوی ہے، وہ دینی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا کہ اللہ تو نے جو مجھے مصیبت اور تکلیف دی ہے یہ مصیبت بہت سخت نہیں ہے. کیا بولتے؟ تو نے مجھے جو مصیبت دی ہے یہ مصیبت کیا ہے؟ بہت سخت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تو نے میرے ایک بیٹے کو چھین لیا ہے تو سب کو نہیں چھینا ہے. تو نے میرے مال کے تھوڑے حصے میں کمی کی ہے، پورے مال کو ختم نہیں کیا ہے. میرے سارے عزیزوں کو ایک بار میں چھین نہیں لیا مجھ سے، بلکہ صرف ایک کو ہی چھینا ہے. تو تعریف کیا ہوتی؟ تو نے مجھے مصیبت تو دی ہے مگر کیا ہے؟ مصیبت تھوڑی ہے، بہت سخت نہیں ہے. اور تیسرا بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے مصیبت دی اور تو نے مجھے صبر کی توفیق بھی دی. تو نے مجھے صبر کی توفیق دی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مصیبت کے وقت انسان صبر کر لے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. صبر کرنا آسان بات نہیں ہے، اور صبر کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. صبر کون کرتے ہیں؟ جنہیں اللہ کی توفیق مل جائے مصیبت کے وقت. تو کہہ رہے ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا کہ اللہ تو نے مصیبت کے وقت مجھے صبر کی توفیق دی ہے. اور چوتھی بات بولتے کہ اللہ تو نے مجھے مصیبت دی اور اس وقت میں نے وہ بات بولی جو بات تو نے مصیبت کے وقت بولنے کو کہی ہے. وہ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے کہ تو نے کہا ہے کہ میرے بندو جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے آپ کیا بولیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اور ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے. تو نے مجھے مصیبت دی اور میں نے یہ کلمات اس وقت بولے، اس پر بھی تو کہا ہے تیرا بہت ہی شکریہ اور احسان ہے. ٹھیک ہے. خیر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات بہت ہی اہم ہیں. کیا؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ہمیں یہ کلمات کب بولنے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہو جائے. اب اس مصیبت کے ملنے کے وقت یعنی کہ ہم نے ان کلمات کا اہتمام کر لیا، اب اس اہتمام سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آنے والا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مشکل حالات میں خود کو تیری عبادت پر برقرار رکھنے اور تیری نافرمانی والے کاموں سے ہمیں روکنے کی خود کو توفیق عطا فرما. آمین. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.